السلام علیکم معزز دوستو، آپ نے قوم لوط کے بارے تو سنا ہی ہوگا۔ اللہ عظیم کی طرف سے ان پر بہت ہی بڑا عذاب نازل ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ قوم لوط پر پتھر بھی برسائے گئے۔ قوم لوط پر کن پتھروں کی بارش تھی؟ کون سے پتھر تھے جو قوم لوط پر برسائے گئے؟ آج ہم اسی بارے میں تفصیل سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ان پتھروں کا خلائی مرکز بھی دریافت کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور قوم لوط پر کون سا عذاب نازل ہوا، اس بارے میں سننے اور جاننے والوں کے لیے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جب سرکشی حد سے بڑھی تو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر ان مسافروں کی انہوں نے دیکھ بھال نہ کی تو کوئی اور انہیں گھر لے جائے گا اور انہیں دعوت گناہ دے گا، کیونکہ وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اس لیے پریشان بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے مہمانوں کا دفاع اور اس بد کردار قوم سے بچاؤ انتہائی مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام سے مشکلات پیش آ چکی تھیں اور شہر کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا کسی اجنبی کو اپنے گھر مہمان نہ بنائیں۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، قسم ہے اللہ پاک کی، میں نہیں جانتا اس بستی سے زیادہ گندے لوگ اور ہوں گے یا نہیں۔ وہ فرشتے کم سن لڑکے بن کر آئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ ناظرین، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بد فعلیاں اچھی طرح معلوم تھیں، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکیں، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی اور وہ کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کے متعلق خبر کر دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، اے لوط، جو تمہارے پاس کم عمر اور حسین مہمان آئے ہیں ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اس ضمن میں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر میل ہوتے ہو؟ کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی، سب کے سب کافر اور بد کردار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا، اے لوط، تمہیں معلوم ہے کہ ہم آپ کی قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات کرتے ہوئے نہ تو ان ذلیلوں کو پاک نبی سے بات کرتے ہوئے شرم آئی، نہ اس عظیم اللہ کا خوف آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی، آپ لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی ان کی تمنا تھی کہ کاش ان سے قوم کے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا ان کی قوم یا قبیلے کے خاندان کے افراد ان کے ساتھ موجود ہوتے جو ان قوم کا مقابلہ کرتے اور انہیں بدتمیزی کی سزا دیتے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے
بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان باقی رہا، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے واپس لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، آپ رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر کہیں چلے جائیں، اور جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو تو تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کستور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹالنا کسی کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھر کے تہہ در تہہ کنکر بسائے، جس پر تمہارے پروردگار کے نشان لگائے ہوئے تھے، اور ظالموں سے کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ اوپر والا حصہ نیچے آ گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش نے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اس نے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور شہر کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہے میری قوم! وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس سے اس کا سر پھاڑ کر اپنی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی کے مذہب پر تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کی خبر اس قوم کو دے دیا کرتی تھی۔ دوستو، قوم لوط پر برسائے جانے والے پتھروں کی بات کی جائے تو بوئے مردار کے پاس ایک معدنی مرکب ملا ہے جو آج تک آسمان سے زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ اس شہاب ثاقب میں لوہے کی وافر مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے، یہ پتھر وہاں سے ملا ہے جس جگہ کو قوم لوط سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جس پر قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس سے قبل بھی یہ تحقیق کی جا چکی ہے کہ اس علاقے میں 3700 سال پہلے کوئی بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا تھا، جس کے بعد یہاں پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے محققین نے پتھروں کے مزید ٹکڑے بھی جمع کیے اور ان کا محتاط تجزیہ کیا، جس میں بتایا گیا کہ ان پتھروں میں بھی وہی مرکب پایا گیا ہے جو آسمان سے گرنے والے پتھروں میں پایا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اس دریافت سے کوئی مذہبی بات نہ نکالی جائے، لیکن اس دریافت سے یہ صاف واضح ہے یہ وہی پتھر تھے جو قوم لوط پر آسمان سے برسائے گئے تھے، تاہم حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ جی دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔